السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر اتارا تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم انتہائی خیر و برکت والی کتاب ہے۔ جو بھی اس کتاب سے تعلق بنائے گا، قرآن سے وہ برکت پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرنے کا جو مقصد یہاں پر بیان فرمایا وہ یہ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ نے یہ مقصد بیان فرمایا، اس لیے ہمیں تدبر کا مقصد فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی مراد ہمیں معلوم ہوتی رہے۔ اور تدبر کا، غور و فکر کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے غور و فکر کا تذکرہ پہلے کیا اور نصیحت حاصل کرنے کا تذکرہ بعد میں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تدبر کی، غور و فکر کی بہت اہمیت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ مفتاح دار السعادہ میں لکھتے ہیں، لو علم الناس ما فی قراءۃ القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن کل ما سواہا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنے میں کیا رکھا ہے، کتنا خیر ہے، تو تمام چیزیں چھوڑ کے اسی میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم کا تدبر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔